وہ کون سی چیز ہے جو آگے بڑھتی ہے لیکن وہ پیچھے نہیں آ سکتی؟ عمر. نائس. ایج والا عمر. آپ کسی اور عمر کا نام نہیں, آج کل ایستھیٹک سے عمر بھی ریورس رک جاتی ہے, ریورس نہیں ہوتی. ریورس نہیں ہوتی ہے. خوبصورت ایگزامپلس دیکھی ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے کرا کے. نہیں, وہ بچے بن جاتے ہیں لوگ. تو اچھی بات ہے, اپنا خیال رکھنا از گڈ. نو ڈاؤٹ اس چیز کو تو میں بھی سپورٹ. اچھا, یہ بڑے مشکل سوال ہیں, ہم اپنی باتیں کریں. میرا خیال ہے ہماری حالت دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا ہے. سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے. میں خود مجھے وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے نا یار. ہمیں بھی کوئی دینا ایک دو, ہم بھی یہ پیپر ہمیں دے دیں. یہ سارا پڑھ چکے ہوں گے نا, نقل کر چکے ہوں گے. وہ ہمیں دے دیں. میں اچھا اتنی دیر میں اس کا چلیں رٹا لگائیں. میں نے نہیں سنا. ایک سوال, یہ پیج میں نے اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ٹوٹ جائے تو آواز نہیں آتی؟ بھائی آپ لوگ دل ٹوٹنے والا. آپ کا تو تجربہ اس میں نہیں ہے, ہمارا ہے. وعدہ. ویسے دل بھی ٹوٹنے کی آواز. ہاں ویسے اٹس کریکٹ. اچھا, وہ کیا چیز ہے جو اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلتی؟ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے اور اپنی جگہ سے. پینڈولم ہو سکتا ہے. نہیں, وہ تو ہل رہا ہوتا ہے نا بھائی. اچھا, ترازو بھی نہیں ہے. ہاں, سی سو. اچھا ہاں پلیز اپنی جگہ سے نہیں. ٹائمر چلائے کوئی بھائی, آپ ٹائمر چلا دیں. 9 8 7. میرا خیال ہے سیلری ہوتی ہے. یہ کم ہی ہوتی ہے. اور یہ ابھی آپ ہلتی اپنی جگہ سے نہیں. مطلب بہت آپ نے ہار مانی. میں ہار مان. سیڑھیاں ابھی چڑھ کے آئے آپ وہیں کی وہیں. لیکن ایسکیلیٹر ہوتا ہے, وہ تو ایسکیلیٹر تو اوپر بھی آ سکتا ہے نا, اور آج کل ایسکیلیٹر زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, میرا پروگرام ہے, ادھر واپس میرا پروگرام میں میں خود اینکر ہوں اور میں ہی اینکر ہوں جناب. اور میرے ساتھ سزین, مجھے یہ بتائیں کتنی شاپنگ کی آپ نے عید پہ اور کتنی تیاری کی؟ اچھا, شاپنگ میں نے نہیں کی کیونکہ اس دفعہ ایک عام لون کا سوٹ جو تھا وہ 35 سے 40 ہزار کا تھا, جو ورتھ اٹ نہیں تھا. یہ میں نے ٹرینڈ دیکھا کہ اس پہ چل رہا ہے بالکل ورتھ اٹ نہیں تھا. اور پیسے ہونا بھی ضروری ہے نا, ظاہر ہے. مطلب ہاں, پیسے ہونا بھی ضروری ہے. ٹائم پہ اگر آ جائیں آپ کے پاس. سزین بات کر رہی ہیں, انہیں کو آپ لک میں نہ. ابھی آپ لوگ مجھے عیدی دیں گے تو شاید میں جا کے کچھ خرید سکوں. شاپس بند ہیں آج, شاپس بند ہیں. شاپس بند ہیں, چلیں کوئی نہیں. آپ مطلب عیدی تو لینا بعد رات کے اس وقت عیدی, ویسے صبح عیدی ہوتی ہے. صبح کچھ ہو جائے گا. نہیں, آئی نو سم پرائیویٹ ڈیزائنرز جن کے پاس کپڑے پڑے ہیں, تو وہ میں جا کے لے آؤں. عید پہ لے. نہیں مطلب فون میں اتنا کانٹیکٹ تو ہوتا ہے نا, آپ بھی مارننگ شو کرتے ہیں لوگ. آپ تو ویسے ہی کپڑے لے لیں گے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بس یہ سوچا ہے کہ اتنے مہنگے کپڑے میں نہیں لینے. بالکل نہیں, میں نے نہیں لیے. میرے پاس پہلے سے کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو میں نے نہیں پہنے تھے, اور وہ بھی میں نے سیلز میں سے لیے. اتنا ریچ ہونا ہے بھائی, وہی آنیسٹلی. لیکن اتنا 40,000 کا لون کا سوٹ کیا ورتھ اٹ ہے؟ مطلب بالکل نہیں. سو اس لیے اس دفعہ میرا بائک آؤٹ تھا کہ میں کپڑے نہیں خریدوں گی. آپ جو ہے وہ بیگم کو شاپنگ کے لیے کارڈ دے دیتے ہیں کہ وہ شاپنگ کر لیں؟ اگر سپلیمنٹری کارڈ ہو تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں. تو آپ نے اسی طرح سے شاپنگ کروا. ہاں, یہ زیادہ بہتر رہتا ہے. مطلب کھلا نہیں, لیکن اس کے مدثر صاحب آپ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں. بیگمات پوچھیں, آپ بیگمات کو کارڈ دیتے ہیں یا بیگم کو کارڈ دیتے ہیں؟ وہ پھر لڑائی ہو جائے گی. بیگم خود ایک اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتی ہے نا, جمع کر لی. اور آپ بتائیں نا, آپ بھی کھلا ہوئی ہے, ڈرتے رہتے ہیں بیگم شاپنگ کرے گی؟ نہیں, ہمارا اپوزٹ کام ہے, میری بیگم مجھے روکتی ہے شاپنگ کرنے سے. اچھا, میں اسے کبھی نہیں روکتا, میں وہ کرتی ہے. اللہ سب کو ایسی بیگمات عطا. اچھا, بیگمات جنتی ہیں تو آپ کنفرم جنتی ہیں. وہی جنتی ہے میرے خیال میں, کیونکہ ہماری لڑائی اس بات پہ کہ آپ بہت شاپنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ مہنگی چیزیں لیتے ہیں. وہ نہیں لیتی. میں کوئی چیز لے آؤں گا, لڑائی اس بات پہ آپ مہنگی لے کے میں واپس جا کے اس میں 2 لے کر آؤں گی, وہی کہتی ہے مجھے. یہ دیکھیں نا, اس کا بھی آپ پورا ایک اپنے شو میں سیگمنٹ رکھیں نا کہ یہ اس طرح سے یہ کرنا چاہیے. لیکن میری رائے یہ کہ میں جو چیز لے کر آیا ہوں, میں اپنی چوائس سے لے کے میں چاہتا ہوں کہ وہ پہنے. یہاں پہ ہماری تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نو, یہ مہنگی ہے, میں نہیں پہنوں گی. بچت کرنا چاہتی ہیں, بچت کرنا چاہتی ہیں, یہ اچھی بات ہے. تو یہ اس لیول میں. لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے میں آپ مجھے بتائیں نا کہ کھانے پینے کے آپ شوقین ہیں, آپ بھی بڑے اسمارٹ ہیں. یہ تو ماشاء اللہ انہوں نے تو بائک آؤٹ کیا. آپ کو پتہ ہے میں کتنا کھاتی ہوں, ڈیلی چینل نے مجھے کیا کیا لا کے نہیں دیا. کھانے میں نہیں, لیکن وہ بھی آپ مطلب وہی وہ کھانا بھی بڑا اسٹیٹک سے ہی ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں. ہیلدی نہیں ہوتا وہ بہت ہی. میں نے اس دفعہ پیزاز کھائے ہیں, میں نے پیزاز کھائے ہیں, میں نے وہ برانڈ کا نام سموتھیز کھا رہے ہیں, نیچرل بلیسڈ ہے نا, پھر اتنا کچھ کھا کے ٹونڈ ہے. میٹابولزم اچھا ہے آپ کا. تو مجھ سے جب وہ ہے کہ یہ بلز آتے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا ہاں زیادہ زیادہ کھلاؤ ان کو, تھوڑا صحت مند کریں واپس اپنی. آپ دیکھیں آج آپ مطلب شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ایسا کریں سیلری بڑھا دیں, یہ میری عیدی سے ڈبل خوشی ہو جائے گی. بات صحیح کر رہی ہیں,
मेक सेंस। इस बात को आप मैंने पूछा प्रोड्यूसर से कि इस बात पे ब्रेक नहीं बनती, वो कह रहे नहीं, अभी हमने थोड़ा अपने सा मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लिया, वो हम अपलोड कर देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम है अभी। देखें प्रोड्यूसर भी इनके साथ मिले हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि यही बात सब उनके साथ हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे। नहीं तो खाने पीने के आप कम शौक? मैं बहुत शौकीन खाने हूं, पीने का बहुत जाहिर है, मुझे हर जगह पे खाने का शौक है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खाता। मतलब क्वांटिटी पे मेरा नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट, क्वालिटी, एम्बियंस। और मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई ही इज केप्ट हिमसेल्फ सो फिट कि एक तो फोकस भी होता है और दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ओवर टाइम आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। मुझे ये लगता है कि हमारी जनरेशन का फ़ायदा ये है, और मिलेनियल्स का भी और जेनजीज का भी स्पेशली, कि अब उनको पता है सारी चीज़ें, आपको 1 मिनट में पता लग जाता है कि किसमें कितनी कैलोरीज हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। पहले इतना पता नहीं होता था। सही। और फिर जाहिर है कि जिस तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो मर्दों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है भाई। चलें जी, डॉक्टर अशफाक साथी साहब जो हैं वो खाने के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर दे रहे थे। अशफाक, मुझे एक बात बताएं, आपको इतना अरसा हो गया है, ऐसा कोई भंड बताएं जो आज तक आपने कभी, चले हमें बताया भी हो लेकिन कभी लोगों को नहीं बता, ऐसा कोई ब्लंडर, भंड हम अपने उसमें करते हैं, कोई भांड ना समझ ले, ब्लंडर हो जाते हैं, कोई फंबल हो जाते हैं, उसको हम भंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा किया हो, न्यूज़ जब करते थे तब, जब मॉर्निंग शो करते थे, फिर आप करंट अफेयर्स, बल्कि आप तो बहुत पहले भी करंट अफेयर्स किया करते थे, जब आप स्कूल में थे तब भी आप करंट, बिल्कुल ऐसे ही है। तब तो ऐसा कोई जो आज तक याद आता है और फिर हंसी आती है? एक दफ़ा हम, मतलब मैं प्रोग्राम किया करता था, 2014-15 की बात है, तो 7 बजे का शो होता था। अच्छा, उसकी कोई टीम नहीं थी और इंटर्न्स मेरे साथ होते थे, तो वो हेडर्स वगैरह भी उसके खुद बनाता था, और इस तरीके से लाइन अप करके गेस्ट वगैरह को, उनको इंटर्न्स को कहता था कि आप इंटर्न्स जो हैं आप ये लाइन अप कर दें। तो मिस्कीन शो था, तो उसके अंदर ये था कि उन्होंने लाइन अप किया, तो वो कोई इवेंट ऐसा हुआ था, इशू हुआ था, तो हमने गुलाम कादिर थेबो साहब थे, उनको लाइन अप किया। वो आईजी थे, और बाकी इसी तरीके से लाहौर से सीसीपीओ को किया, किसी और केपी से किया। तो अब इत्तेफाक की बात ये हुई कि वो थेबो साहब नहीं मिले, तो वो जो हमारा इंटर्न था उसने उनके चौकीदार को लाइन अप कर लिया। तो अब 2 सीसीपीओ साहिबान साथ हैं और तीसरे साथ में मैंने कहा, जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम कादिर थेबो साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर इस मामले पे क्या सोचा है? बस क्या सोचा है, करना है जो इस तरीके से करता है। अच्छा, और वो थोड़ा सा बोल भी रहे। वाह। मैंने कहा लेकिन इस मामले में पॉलिसी क्या है, क्राइम्स काफ़ी बढ़ गए हैं, सिंध की सूरत हाल क्यों ऐसे? वो अब पता नहीं, आप साहब सोचेंगे जो उन्होंने करना है। मैंने कहा साहब से मुराद कौन है? कहता है साईं गुलाम कादिर थे वो। मैंने कहा आप कौन है? कहता जी मैं उनका चौकीदार। और वो लाइव चल रहा है शो? वो लाइव चल रहा है शो। अच्छा, तो ये एक वो था तजुर्बा। दूसरा भी रिसेंटली ये हुआ कि इफ्तार के बाद आप अमूमन जो है वो, मुझे लगता है कि एनर्जी काफ़ी डिप हो जाती है, और उसके अंदर आपको नहीं, इफ्तार के बाद असल में शुगर लेवल हाई होता है, तो हमें बिल्कुल वो नींद आती है, तो ड्राउजी हो जाता है बंदा। तो अब ये है कि मैं बैठा हूँ और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हमारे साथ गेस्ट सामने बैठे हुए हैं, और उन गेस्ट ऐसे हैं कि वो डॉक्टर अफनान साहब, उनसे ताल्लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो अब ये है कि मैं बात करते करते उनका नाम भूल गया। अब मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ के नाम क्या है इनका? मैंने कहा जी 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 बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं, मैंने कहा यार मैं नाम भूल गया। कहते हैं तुम्हें पता नहीं चला, मेरी भी आंख लग गई थी।